ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیو، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر بالعموم و بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سامعین کرام، میں نے سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 کی ایک آیت، 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے استقامت۔ محترم خواتین و حضرات، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کو ہمارے لیے پسند بھی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آدم علیہ السلام سے جو دین چلا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے،
اور اسی دین کی اللہ نے تکمیل کی، اسی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اور یہی دین بندے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر کے گئے تو پھر وہ کامیاب ہے، نہیں تو نقصان اٹھانے والے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کا لغوی معنی آتا ہے کھڑا ہونا، سیدھا ہونا۔ شرعی اصطلاح میں صحابہ کرام نے، تابعین نے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ استقامت ان تمام آیتوں کی روشنی میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرائض کو، تمام احکامات کو بجا لائے، یہ استقامت ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تمام اقوال کی روشنی میں کہتے ہیں کہ عقائد ہو، اعمال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرائض ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہو، سب کو بجا لانے کا نام استقامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ استقامت دین کے اندر آپ دین پر چل رہے ہیں، بہت ساری تکلیفات، پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب، آلام ساری زندگی کے اندر آ رہی ہیں، پھر بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یہ استقامت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ استقامت اختیار کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، جس بات کا، آپ اس کے اوپر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، تجاوز نہ کریں، اللہ اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ انسان جب استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی، اللہ نے اس کے اندر خوشخبری ہی دی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمیں رزق دینے والا، ہمارا رازق، ہمارے تمام معاملات کو سنوارنے والا، ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، رب اللہ رب العالمین ہے۔ ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر جم جاتے ہیں۔ دنیا کی کتنی بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، مکرتے رہیں گے، جمے ہوئے رہتے، ڈٹے ہوئے رہتے اسی کے اوپر کہ اللہ رب العالمین تو ہی رب ہے، ہم تیرے اوپر ہی جمے ہوئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم کیوں کرتے ہو، غم زدہ کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہو، پریشان کی ہو، اللہ تمہارے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا اللہ پورا کرے گا، جنت کے اندر تم کو داخل کر دے گا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کے اندر بھی دوست ہے، آخرت میں بھی دوست رہیں گے۔ کیا نعمت ملے گی استقامت اختیار کرنے کی؟ دنیا کے اندر جو بھی کسر باقی ہے، آج یہ اللہ نے جنت دی ہے، جتنی کسر نکالنی ہے نکال لو۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جہاں سے چاہو وہاں سے اپنی کسر کو پوری کرو، چاہے وہ کھانے پینے کا ہو، رہنے سہنے کا ہو، حکومت کرنے کا ہو، جو بھی کسر تمہاری باقی تھی دنیا کے اندر آج پوری کر لو۔ نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ آج اللہ میزبان ہے، تم مہمان ہو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ احقاف میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ اب اس آیت کے اندر اس آیت کی تشریح ہوئی، جنت تو ملے گی، نعمتیں بھی ساری کی ساری مل جائیں گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہو، یا جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر جمے رہے، ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ دنیا کے اندر خوف زدہ نہ آخرت میں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، اللہ جنت بھی دے گا، ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، لیکن شرط ہے کہ عمل ہو، اور عمل کے بدلے یہ جنت ملے گی۔ انسان کے پاس عمل نہ ہو اور انسان یہ سوچے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا، نہیں ہو پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، نہ کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و فضل نہ ہو جائے، اللہ کا رحم نہ ہو جائے، رحمت نازل نہ ہو جائے، تب تک انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا عمل کرتے رہے، عمل کے بدلے یہ چیز ملنے والی ہے۔ عبیداللہ بن ثقفی، عبداللہ بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو قل آمنت باللہ واستقم، اللہ پر ایمان لاؤ، اسی پر جم جاؤ۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم اور آپ دیکھ لیں، یا اس سے پہلے لوگوں کی زندگی دیکھ لیں، جب تک ان لوگوں نے استقامت اختیار نہیں کی، کامیاب نہیں ہوئے۔ دنیا کے اندر آج بہت فتنوں کا دور ہے، مال کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، اہل و اولاد کا فتنہ، تمام چیزوں کے فتنے ہیں، عہدیداروں کا فتنہ، تمام چیزوں کے فتنے موجود ہیں، لیکن اس فتنوں میں بھی کامیابی اسی انسان کے پاس ہے جو دین کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی استقامت پر جم جائے، ڈٹا رہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، آل یاسر ہیں، کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو ننگا کر کے گرم بالو ریت پر لٹا دیا جاتا ہے۔ وہی سمیہ ہے جن کے شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا گیا ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہٹی۔ یہ استقامت ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانی آئی، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر تھوڑی سی گھر کے اندر پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، فوراً حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ نیزہ مار دیا گیا، بڑی تکلیفیں دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے آل یاسر صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، ایک آیت پر اگر ہم اور آپ غور کر لیں تو پوری زندگی ہماری حرام ہو جائے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کو خریدنے کے لیے انسان نے اپنی جان کو، مال کو، سب کو بیچ دیا ہے۔ پھر کون سے مال اور جان پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں؟ کون سا فخر ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس اللہ نے جان دی ہے، ہم کو زندگی بھی لی ہے، مال و دولت کا انبار ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دونوں چیزوں کو بیچ دیا صرف ایک جنت کو خریدنے کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور شیطان نے تو کہا تھا نا کہ یہ انسان مٹی کا بنا ہوا، میں اس کے سامنے سجدہ کروں گھمنڈ کے لیے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ انسان جو مٹی کا بنا ہے اس کے اندر کون سی چیز کی گھمنڈ ہے؟ پھر انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ استقامت اختیار کر، دین پر نرمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ انسان جھکا رہے۔ آل یاسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اس امت کا سب سے پہلا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام قبول کیے، ایمان لے کر کے آئے، بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑی پریشانی دی گئی،
بڑی مصیبتوں کا تکلیفوں کا سامنا کیا. گرم ریت پر لٹا کر کے پتھر بھی سینے پر رکھ دیا جاتا لیکن پھر بھی جم کر کے رہے, ڈٹ کر کے رہے. اور دنیا کے اندر وہ انقلاب پیدا کیا کہ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سب سے پہلے مؤذن بنے. گردنیں لمبی ہوں گی مؤذن کی, سارے کے سارے لوگ اپنی گردن جھکا کر کے ہوں گے, نیچے ہوں گے. گردنیں لمبی ہوں گی مؤذن کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی, اے بلال میں نے جنت کے اندر دیکھا, تم مجھ سے آگے چل رہے ہو. ایسا ہی نہیں مل گیا, بڑی تکلیفیں, بڑی پریشانی, بڑی مصیبتوں کے بعد جا کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمتیں ملی ہے. استقامت اختیار کیا تھا. صحابی رسول ہیں, نصرانی بادشاہ کے سامنے پہنچے, دنیا کی ساری نعمتیں تیرے پاس رکھ دیتا ہوں تو دین اسلام کو چھوڑ دے. کہا کہ یہی نعمتیں نہیں, اللہ اور تجھے دیتا وہ بھی رکھ دے, پھر بھی چھوڑنے والا نہیں. تو استقامت اختیار کرے, دین کے اندر ثابت قدمی اختیار کرے. بڑی پریشانی آتی, تکلیفیں آتی ہیں, مال و دولت کی پریشانی ہے, انسان لالچ کے اندر آتا ہے. استقامت کے اندر رکاوٹیں دو ہی چیز بنتی ہے, ایک مال و دولت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر بخیلی آ جاتی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیابی کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ بخالت کو چھوڑے. اللہ جب دیتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. اہل و عیال کا فتنہ ہے. اللہ نے دشمن کہا نا, بعض بیویاں بعض اولاد ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں. یہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان دین اسلام پر چل رہا ہوتا ہے اور چلتے 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 انسان ڈگمگا جاتا ہے. جس وقت ڈگمگایا, اگر اولاد کی وجہ سے یہ دشمن ہے تمہارے. کامیابی ہے جب انسان اپنے اہل و عیال کو, اولاد کو بھی نیک صالح بنائے. ہاتھ میں اپنے نہیں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب نبی نے اپنے چچا کو ہدایت نہیں دی, ہم کون دے سکتے ہیں؟ لیکن کوشش کرنی ہے. نبی نے کوشش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ جس کو چاہتا دے دیتا ہے. چچا کو نہیں ملی لیکن طائف والوں کے لیے نبی نے دعا کر دی, اللہ نے توحید پرست بنا دیا. تو اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے. استقامت اختیار کرنے اور کوشش کرتے رہنا ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی دیکھے اور پھر تابعی کی زندگی دیکھے. جیلوں کے اندر بھی ڈالا گیا لوگوں کو, تکلیفیں آئی ہیں, پریشانی آئی, مصیبتیں آئیں, پھر بھی نہیں ہٹے. اسی ہندوستان کے اندر ہندوستان کو آزاد کرانے میں کتنے علماؤں نے سولی پر چڑھنا, لٹکنا گوارا کیا, لیکن غلامی, دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. آج بھی ہمارا یہ عقیدہ کہ یہ ظالم حکمران چاہے جتنی ظلم کر لے لیکن ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. استقامت اسی کا نام ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر اپنی پوری زندگی گزار دے. یہی استقامت ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچائے, مصیبتیں پریشانیوں میں تکلیفوں میں صبر کرے, یہی استقامت ہے. اللہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو آزمائے گا, اور آزمائشیں بھی. اللہ نے 99 آدمی کو قاتل کو معاف کر دیا, کہ ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ کب؟ جب اس نے دین اسلام کی طرف پلٹا اور اس کے بعد پھر اس پر استقامت اختیار کی. اس نے 99 آدمی کا قتل کرنے والا انسان جب آ کر کے توبہ کرنے کے لیے آتا, کہا فلاں بستی میں جا, اور جب جانے لگا اس بستی میں تو استقامت اختیار کی انہیں, نہیں اب اسی دین پر رہوں گا. اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا. ہم بھی اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں استقامت اختیار کرنے کے بعد, کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ ہم کو بھی معاف کرے گا, لیکن شرط ہے جو اصول, جو طریقے بتلائے گے اس کو اختیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی انبیاء کرام آئے دنیا کے اندر سب کو تکلیفیں دی گئی ہیں، سب کو پریشانی ہوئی ہے، سب کو مصیبتیں آئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تمہارے نبی کو آزمایا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تکلیفوں میں ہے، لیکن کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتے شاکر اللہ عنہ میں شکر گزار بندے ہیں۔ ابراہیم نیک صالح لوگوں میں سے اللہ نے تعریف کی ہے، اگر ہم بھی یہ چیز اختیار کریں اللہ ہماری بھی تعریف کرے گا۔ اصحاب کہف والوں نے دین اسلام پر اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی دعوت و تبلیغ کی، اللہ کے بارے میں بتلایا، اور اس کے بعد جب تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفیں جھیلی، راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا، جب غار کا اختیار کیا، استقامت اختیار کی ان لوگوں نے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر تعریف کی ہے۔ کیا اللہ ہماری تعریف نہیں کرے گا؟ شرط ہے کہ ہم بھی اسی طریقے پر چلیں۔ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، اور پھر ہم چاہیں کہ ہماری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہے کہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا اچھا ہے، اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے اور ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ ہو نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، آگے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بڑی تکلیف ہے، یہ کفار بڑے ستا رہے، بڑے تکلیفیں دے رہے، بڑی پریشانی دے رہے، بڑی مصیبتیں آ رہی ہے، اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کا تذکرہ کیا، لوہے کی کنگھی بنا کر کے چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، تم کس اتنے میں گھبرا گئے؟ ابھی تو اور صبر کرو، ابھی اور استقامت اختیار کرو۔ سورہ بروج نہیں پڑھتے ہم لوگ، آپ پڑھیے، اس کے واقعے میں ایک واقعہ نقل ہوا اس سورت کے اندر، سورہ بروج کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا لوگوں نے۔ محدثین کہتے ہیں ایک بچہ نوجوان ہے، بادشاہ کے پاس جادوگر ہے، راستے میں راہب ہے، دونوں کے پاس آنا جانا، دونوں کے پاس علم حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہدایت دی، راہب کا علم غالب آیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ ایک اندھا آدمی بھی بادشاہ کا پہنچا، ساز و سامان لے کر کے، یہ لے لو مجھے ٹھیک کر دو، کہا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ سے دعا کی، اندھا بھی ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا، ہے اندھے تو ٹھیک کیسے ہو گیا؟ فلاں لڑکا ہے، اچھا ایسا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہو گیا کیا؟ دعویٰ جب رب کا کیا، بچے کو مارنے کے لیے تکلیفیں دی، پریشانی دی، اور لے جا کر کے اندھے آدمی کو بھی مار دیا گیا، آری سے چیر دیا گیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بچے کو لے جا کر کے، بچے کو اگر مار دیتے تو لوگ کیا کہتے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک بچے سے ڈر کر کے بچے کو مار دیا، لے جا کر کے پہاڑ سے پھینک دو، سمندر میں لے جاؤ۔ دیکھیے ایک بچہ ہے اور نوجوان، اس نے استقامت کس طریقے سے اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دشمنوں کو غرق کیا اور بچا کر کے لا دیا۔ کہا بادشاہ سلامت مارنا چاہتے ہو، ایک کام کرو، میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرو، اس کے بعد تیر مارو اور مارنا بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے مر جاؤں گا۔ طریقہ بھی بچے نے بتلایا۔ وہ انسان جس نے رب کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بھی اللہ کا نام اگلوا دیا۔ یہ استقامت، مارا، سارے لوگ ایمان لے آئے، بادشاہ کی تدبیریں الٹی ہو گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ صبر اختیار کرو، استقامت اختیار کرو، اور اللہ کا ڈر پیدا کر لو، دنیا کی کوئی سازش کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے تاکہ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم بھی جو ہے اسی طریقے سے استقامت اختیار کریں۔ آگ جلایا، خندقیں کھودی گئی، سارے لوگوں کو ڈال دیا، ایک دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ آیا، دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ گود میں ہے، ماں نے سارے بچوں کو ڈال دیا، لیکن دودھ پیتے بچے کو لے کر کے ڈری، بچے کو اللہ نے گویائی عطا کی ہے، کویتے گویائی اللہ کی طرف سے وہ بچہ بول پڑا، ماں کود جائے، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، کوئی تکلیف نہیں، یہ جھیل لے، اس کے بعد جو عذاب ملنے والا اس کو نہیں برداشت کر پائے گی، کود جاتی ہے۔
بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانی، بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں. آج ہم لوگوں کو تو وہ بھی نہیں پہنچا. ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزیں پہنچی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں دین اسلام کو نہیں چھوڑا. فلسطین ہے نا، فلسطین ڈیلی چلتا بمباری، گولیاں چلتی ہے، برستی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فلسطین والوں نے اپنے دین اسلام سے ہٹنا گوارا نہیں کیا. برما کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، جلایا گیا، کاٹا گیا، پیٹ میں سے بچے کو نکال کر کے اس بچے کو بھی مارا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی برما والوں نے ہجرت کرنا گوارا کیا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا. یہ استقامت ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس مقام پر ہیں ابھی تک تو اللہ کا رحم و کرم ہے کہ ہم محفوظ ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے اندر استقامت ہے. ہم حلال کو چھوڑ کر کے حرام کے پیچھے پڑتے ہیں، اچھی چیزوں کو چھوڑ کر کے برائی کی طرف پڑتے ہیں. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اخباریں ڈیلی پڑھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، نہ تبدیل کریں، ہم اگر توبہ نہ کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اور انسان اگر یہ خوش قیدی میں مبتلا ہو کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن آدم جو ہے سب گناہ گار ہے، سب خطا کار ہے. نہیں ہے پھر بھی مانگے. انسان نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے میں انسان سوچتا ہے کہ پوری طریقے سے میں متوجہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف نماز پڑھوں، اس کے باوجود بھی سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ کہتا ہے. کیوں؟ کبھی غور کیا ہے کیوں کہتا ہے استغفر اللہ؟ اللہ اس نماز کے اندر بھی اگر کوئی وسوسائے آگے ہو، کوئی ادھر ادھر ذہن چلا گیا ہوگا، اللہ تیری طرف سے اگر متوجہ کسی اور طرف چلا گیا ہو، اللہ معاف کر دینا. تو انسان گناہ کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے اس سے، لیکن معافی مانگ لے سب سے بہترین انسان ہے. اس لیے اگر آگ کہیں لگتی ہے، بازو میں گھر ہے، ہمارے بھی آئیں گے. ضروری ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر کسی کا ایمان، عقیدہ اگر بگڑ گیا تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اس کے ضمن میں ہم بھی شمار ہو جائیں گے، ہم بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے. کہ بھی کسی نے کہا تھا کہ کسی گھر میں آگ لگتی ہے اور اگر بجھانے نہیں گئے تو پھر اس آگ کی جو چنگاری ہے بازو والے گھر میں بھی جاتی ہے. ایک کہاوت بڑی مشہور ہے نا کہ اگر زنا جیسی بیماری کو معاشرے سے، سوسائٹی سے نہ ختم کیا جائے تو اس کا اثر جو ہے دوسرے لوگوں پہ بھی پڑتا ہے. برا دوست ہو اور اگر یہ سوچے کہ میں اچھا ہوں، میرا دوست برا ہے، سگریٹ وہ پیتا ہے، گٹکا وہ کھاتا ہے، ساری چیزیں وہ کرتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتا، ایک دن وہ بھی چکھے گا اس کا ٹیسٹ، اس کے پاس بھی آئے گا. اس لیے اس چیز سے دور رہنا، برائی سے دور رہنا، پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں سب آتی ہے، لیکن انسان صبر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون. گمان یہ نہ کرو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد آئے گی، لیکن صبر بھی، استقامت بھی اختیار کرنا. بہت ساری باتیں ہیں. دعا کر اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک اللہ اسی دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.